اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ رہے ہیں پارہ نمبر 14 سورہ النحل کی۔ آج آیت نمبر 32 سے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ 32 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، 33ویں آیت کریمہ آج ہم تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا بلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الدلالة فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ حل ہا کو اقصا حلق سے ادا کریں گے۔ یہاں ضرور میں نون ساکن کے بعد ضوا حرف اخفا ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، اس کو مفخم انداز میں ادا کریں گے، موٹا اور پر کر کے۔ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف را کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے قیم مقام لمبا کر کے ادا کریں گے۔ حل ینظرون الا، لام کے اوپر شد ہے اور پھر اس کے بعد الف جو اس کے ساتھ ہے وہ خالی از حرکت، اور اس سے پہلے والے حرف لام کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، اور پھر اس الف کے بعد اگلے کلمہ میں حمزہ کی الف کی صورت میں حمزہ لکھا ہوا ہے جو محل مد ہے، سبب مد ہے۔ اس سبب مد کی وجہ سے الف کے اوپر جو مد ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، 2 سے 3 الف کی مقدار اس کی لمبائی ہے۔ ادلا، لام کو لمبا کر کے ادا کریں گے۔ تأتیا، نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا ہے، اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے، اور تا کے بعد حمزہ جو الف کی صورت میں لکھا ہوا ہے اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے۔ تأتیہم الملائکۃ، ہا کو اقصا حلق سے ادا کرتے ہوئے میم کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ترئی والے حصے کی طرف موڑیں گے اور میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر ملائکہ میں لام کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ بھی ہے اور اس کے اوپر بڑی مد یعنی مد متصل ہے، اور اس کو 3 سے 5 الف کی مقدار لمبا کر کے ادا کریں گے۔ ان تأتیہم الملائکۃ، حمزہ کو جوف دہن منہ کے خالی حصہ سے ادا کریں گے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ اور تفسیر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مومنین کی وصال اور ان کی وفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اب وہ لوگ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام انقلاب کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یا جو بارگاہ خداوندی میں انکار کے مرتکب ہوئے اور اللہ کے حضور جنہوں نے کفر اور شرک کیا، ان کے بارے میں
ارشاد فرمایا حل کیا، ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر ان تأتیہ یہ کہ آ جائے ان کے پاس الملائکہ ہمارے فرشتے، او یا آ جائے امر ربک آپ کے پروردگار عالم کا امر، کذالک ایسے ہی فعلا کیا الذین جو لوگ من قبلہم ان سے پہلے تھے، وما ظلم اور نہیں ظلم کرتا ہم ان پر اللہ پاک، ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنے نفوس پر یظلمون خود ظلم کرنے والے۔ یہ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچے۔ یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی اے حبیب مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے اللہ کریم کے ساتھ شرک کیا، آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آ جائیں، یا تمہارے رب کا دنیا میں یا روز قیامت حکم عذاب آ جائے۔ ان سے پہلی امتوں کے کفار نے بھی ایسے ہی کیا تھا، انہوں نے اپنے رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود ہی ان کے کفر اختیار کر کے انہوں نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اس وجہ سے ان پر عذاب آ پہنچا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا فاپس اصابہم ان کو پہنچے سیئات اعمال ما جو عملو انہوں نے عمل کیے، وحاقہ اور گھیرا یا تنگ کیا بہم ان کے ساتھ ما کانو وہ جو تھے بہی اس کے ساتھ یستہزئون مذاق اڑایا۔ سو جو اعمال انہوں نے کیے تھے انہی کی سزائیں ان کو پہنچیں، اور اسی عذاب نے انہیں آن گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑیں، یعنی انہوں نے اپنے جو خبیث اعمال کی سزا پائی، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر نازل کر دیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا وقالا اور کہا الذین ان لوگوں نے اشرکو جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ما عبدنا ہم عبادت نہ کرتے، من دونہ اس کے سوا، من شیئن کسی چیز کی، نحن ہم، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام قرار دیتے، من دونہ اس کے سوا، من شیئن کسی چیز کو، کذالک ایسے ہی، فعل الذین ان لوگوں نے کیا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فاپس حل کیا، الرسل رسولوں پر، الا مگر البلاغ المبین کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ اور مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی بھی چیز کی پرستش نہ کرتے، نہ ہی ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، تو کیا رسولوں کے ذمے اللہ کے پیغام اور احکام واضح طور پر پہنچا دینے کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں مکہ کے مشرکین مذاق کے طور پر جو سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم بحیرہ و صائبہ جانور وغیرہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا شرک کرنا اور ان چیزوں کو حرام قرار دے لینا اللہ کی مشیت اور مرضی سے تھا۔ اس پر اللہ رب العزت نے اشار فرمایا کہ ان سے پہلے لوگ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، اپنے رسولوں کی تکذیب کرتے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے، اور ایسے ہی مذاق اڑانے والی باتیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا، یعنی حق کو ظاہر کر دینا، شرک کے باطل اور کبھی ہونے پر مطلع کر دینا لازم ہے، ہدایت دینا یہ رسولوں پر لازم نہیں ہے۔ اس آیت سے اور اس سے اگلی آیت میں کفار کی اس جہالت کو بے نقاب کر دیا گیا کہ مشیت الہی تو
کفار اپنی حرکتوں کو جو دلیل بنا رہے ہیں، لیکن حکم الہی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں بعض مسلمان اپنے برے افعال کی یہی دلیل دیتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ گناہ نہ کرتے یا فلاں جرم اور معصیت نہ کرتے، مگر میں نے ایسا کیا ہے تو اس میں میرا قصور ہی کیا، یہ تو مجھ سے ویسے ہی ہو گیا۔ تو ہمیں اپنے ان اعمال پر خود غور کر لینا چاہیے کہ ہمارا یہ طرز عمل کن سے مل رہا ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہش کی جو ہے تکمیل کے لیے اور نفسانی اس خواہش کے تحفظ کے لیے من گھڑت یہ دلیل اپنے من میں گھڑتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ عمل ان مجرمین کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ سو ہمیں اپنے اعمال پر کڑی نظر رکھنی چاہیے اور اپنے نفس کا کڑا احتساب کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق بعثنا ہم نے بھیجا فی کل امہ ہر امت میں رسولاً کئی رسولوں کو ان اعبدوا اللہ تاکہ عبادت کریں اللہ کی وجتنبوا اور اجتناب کریں الطاغوت بتوں کی سے طاغوت سے شیطان سے فمنہم پس ان میں سے بعض من جو حد اللہ اللہ نے ہدایت عطا کی ومنہم اور ان میں سے بعض ایسے ہیں من جو حقت علیہ دلالہ جو گمراہی پر ہی ثابت قدم رہے فسیرو پس سیر کرو فی الارض زمین میں فانظروا اور نظر کرو کیفا کیسے کانا ہے عاقبت المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام۔ اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان اور بتوں کی اطاعت و پرستش سے اجتناب کرو۔ سو ان میں بعض وہ ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت فرما دی اور ان میں بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی ٹھیک ثابت ہوئی۔ سو تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہاں اس آیت کریمہ کے پہلے جملے میں ایک اللہ رب العزت اپنا قانون ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، یعنی جس طرح ہم نے تم میں تاجدار کائنات سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین ان کو بھیجا، اسی طرح ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے اور ہر رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے فرمائیں کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی پیروی کرنے سے بچو۔ تو ان امتوں میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی تو وہ ایمان سے مشرف ہوئے، اور کسی پر علم الہی میں گمراہی ثابت ہو گئی تو وہ اپنی ازلی شقاوت کی وجہ سے کفر پر مرے اور ایمان سے محروم رہے۔ اے کفار مکہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اپنے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ انہیں اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا اور ان کے شہر ویران کر دیے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں ان کی بربادی کی خبر دیتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ اگر تم بھی ان کی طرح کفر و تکذیب پر مصر رہے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس آیے مقدسہ میں جہاں یہ باتیں واضح ہیں، وہاں ایک بات جو لطیف میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت کی عطا، نوازش، انعام، اکرام اور توجہ الہی کا مرکز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیسے کہ اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کسی نبی سے سب لوگوں نے ہدایت حاصل نہیں کی، جیسے سورج سے سب نور حاصل نہیں کرتے، چمگادڑ محروم رہتا ہے، بارش سے ہر زمین سرسبز نہیں ہوتی، بنجر زمین بے فیض رہتی ہے۔ اے حبیب مکرم اگر بعض بدبخت آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ یاد رہے کہ اس آیت کے شروع میں ہر امت میں رسول بھیجا، اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر قبیلے یا ہر علاقے میں رسول بھیجا، بلکہ کسی جگہ رسول بھیجا گیا اور کسی جگہ اس کی رسالت کا پیغام پہنچایا گیا، یعنی جہاں جہاں رسول
خود تشریف لائے، جہاں نہیں آئے وہاں پیغام پہنچایا گیا، گویا وہ منصب رسالت ہر جگہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آ گئیں، کیا کہ عذاب الہی اور قہر ربانی کا مشاہدہ کرنا ہو تو کفار کی بستیاں دیکھی جا سکتی ہیں، یوں ہی اگر رحمت الہی کا نظارہ کرنا ہو تو اولیاء اللہ کے آستانے دیکھے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تصویر کے دونوں رخ ایک ساتھ، اور آپ کہیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے، فرمایا فسیرو فی الارض، تم سیر و سیاحت کرو زمین میں۔ اب آگے کہا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ہے۔ تو بھائی جہاں زمین میں سیاحت کرنے سے تکذیب کرنے والوں کی کہ انجام کا مشاہدہ ہے، وہاں جو تکذیب نہیں، جو تصدیق کرنے والے تھے ان پر رحمت الہی کی بارشیں کیسی ہوئیں وہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہم اولیاء اللہ کے آستانوں پر اس لیے جاتے ہیں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے فسیرو فی الارض، تم زمین میں سیاحت کرو، اور جہاں کہیں اللہ کے انعام ہو رہے ہیں یا اللہ کا عذاب ہو رہا ہے ان دونوں صورتوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو۔ پھر نمبر 2، تاریخ اور جغرافیہ کا علم سیکھنا بہت مفید ہے، اس سے اللہ رب العزت کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن جب ہی ہے کہ جب تاریخ و جغرافیہ صحیح ہو اور صحیح نیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ رب العزت عمدن سہمن کوئی خطا غلطی ہوئی اس کو اپنی جناب سے معافی نصیب فرمائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے توسل و تصدق سے قرآن مجید سے محبت نصیب فرمائے، دلی لگاؤ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم تجھے پسند آ جائیں۔ مولا اپنے محبوب کی عزت کا صدقہ ہمیں رونے والی آنکھیں نصیب فرما، خشیت والا دل نصیب فرما، مولا شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ حق سننے والے کان عطا فرما، مولا کریم ایسے ہاتھ عطا فرما جو حق کی جانب اور حق کی آواز کے لیے اور حق کے حصول کے لیے آگے بڑھنے کی جسارت کر سکیں۔ مولا ایسے پاؤں عطا فرما جو حق کے لیے ہی چل سکیں۔ مولا ہمیں اپنے نفوس پر غلبہ نصیب فرما۔ آج ہمارے نفس ہماری روحانیت پر غالب آ چکے، مولا ہم عاجز و مسکین تیری نصرت اور تیری امداد کے طالب ہیں۔ مولا ہمیں اپنے باطن میں تزکیہ اور تصفیہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولا شکر کرنے والا دل عطا فرما، معرفت کے نور سے منور فرما، آقا کریم علیہ السلام کی امت کی خیر فرما، مولا حضور کی امت کی خیر فرما، مولا آقا کی امت کی خیر فرما۔ الہی ہم تیری بارگاہ میں سوالی بن کر ہیں، ساری کائنات کے دھتکارے ہوئے ہیں، مولا تیرے دروازے کے بغیر کوئی دروازہ نہیں، ہم گناہوں میں اٹے ہوئے، مولا ساری کائنات سے دھتکارے ہوئے، اے رحیم اللہ تیرے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، اپنے محبوب کی عزت کا صدقہ رحمت کی بھیک سے ہماری جھولیوں کو منور فرما۔ حج بیت اللہ، زیارت روضہ رسول سے مشرف فرما، مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرما۔ اے اللہ ہمیں تیری بارگاہ سے مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔